ذرا سوچئے، پاکستان آج ایک ایسی خطرناک جغرافیائی رسّہ کشی کے بیچ میں کھڑا ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی تباہی لا سکتی ہے۔ ایک طرف ہیں امریکہ اور ایران جو تقریباً جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور پاکستان ان کے درمیان امن قائم کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن دوسری ہی طرف ہے سعودی عرب، جس کی حفاظت کی قسم پاکستان نے کھا رکھی ہے۔ یہ ایک ایسا نازک توازن ہے جو کسی بھی لمحے بگڑ سکتا ہے۔ تو آئیے آج ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس ناممکن نظر آنے والے چیلنج سے نمٹ کیسے رہا ہے۔ اس پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم آج چند اہم نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جغرافیائی توازن ہے کیا؟ پھر دیکھیں گے کہ پاکستان ایک ہی وقت میں ثالث اور اتحادی کا کردار کیسے نبھا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم ان دونوں کرداروں کے ٹکراؤ پر بات کریں گے۔ پھر یہ جانیں گے کہ اس پورے معاملے کی اہمیت کیا ہے، اور آخر میں سب سے بڑا سوال، یہ سب آخر کب تک چل سکتا ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس توازن کی نوعیت کو سمجھتے ہیں۔ آخر یہ اتنا مشکل اور اتنا خطرناک ہے کیوں؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سفارتی چیلنج ہے جس کی مثال تاریخ میں ملنا بہت مشکل ہے۔ اور یہیں پر اس پوری کہانی کا سب سے بڑا، سب سے بنیادی سوال سامنے آتا ہے۔ کیا ایک ہی وقت میں امن کا سفیر بننا اور ایک جنگی اتحادی ہونا ممکن بھی ہے؟ کیا پاکستان ایک طرف ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ ایران کے سب سے بڑے مخالف یعنی سعودی عرب کی حفاظت کا وعدہ بھی نبھا رہا ہو؟ اس سوال کا جواب دراصل پاکستان کے دو بالکل مختلف چہروں میں چھپا ہے۔ تو آئیے ان دونوں کرداروں کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ایک ہے امن کا دائی اور دوسرا ایک وفادار فوجی اتحادی۔ دیکھیے، یہ سارا معاملہ اس وقت اپنے عروج پر پہنچا جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی نے پورے خطے کو جیسے جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ایسے میں پاکستان نے آگے بڑھ کر ثالثی کی پیشکش کی اور اسلام آباد میں بات چیت کا اہتمام بھی کیا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت پسے پردہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ کیا گیا ایک دفاعی معاہدہ بھی پوری قوت سے نافذ تھا، ایک ایسا معاہدہ جو اسے کسی بھی ممکنہ جنگ میں سیدھا گھسیٹ سکتا تھا۔ یہاں ان دونوں کرداروں کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف پاکستان امن کی علامت ہے، ایک غیر جانبدار ثالث جو ایران اور امریکہ دونوں کے لیے قابل قبول ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے، کشیدگی کو کم کرنا۔ لیکن دوسری طرف وہ ایک فوجی اتحادی ہے جو ایک ایسے معاہدے میں بندھا ہے جس کے مطابق سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ مانا جائے گا، اور اسی لیے تو پاکستانی فوجی سعودی سرزمین پر موجود بھی ہیں۔ اور یہیں سے اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک ایسی باریک تنی ہوئی رسی پر چل رہی ہے جس کے دونوں طرف گہری کھائی ہے۔ یہ ایک جملہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری صورتحال کا نچوڑ ہے۔ ثالثی کے لیے غیر جانبداری شرط ہے، جبکہ دفاعی وعدے سیدھا سیدھا کسی ایک فریق کی طرف جھکاؤ کا اعلان ہوتے ہیں۔ یہ تو دو ایسی کشتیاں ہیں جن پر ایک ساتھ پیر رکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ آخر ہے کیا؟ یہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ایک فولادی وعدہ ہے کہ ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایران اور سعودی عرب میں جنگ چھڑتی ہے تو اس معاہدے کے تحت پاکستان کو مجبوراً اپنے پڑوسی ایران کے خلاف سعودی عرب کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اب ایک لمحے کے لیے خود کو ایران کی جگہ رکھ کر سوچئے، کیا آپ ایک ایسے ثالث پر بھروسہ کریں گے جس کے فوجی آپ کے سب سے بڑے دشمن کے اڈوں پر تعینات ہوں؟ دیکھیے، عالمی سیاست میں جو نظر آتا ہے وہی بکتا ہے، اور یہاں پاکستان کی غیر جانبداری پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا ہے جو ثالثی کی کسی بھی کوشش کو شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام کر سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ توازن اتنا اہم کیوں ہے؟ اہم اس لیے ہے کہ اگر یہ توازن بگڑتا ہے تو اس کے اثرات صرف پاکستان تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی۔ اگر یہ توازن ٹوٹا تو اس کے نتائج بہت خوفناک ہوں گے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسی جنگ جو پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ پاکستان جو پہلے ہی معاشی اور سیکیورٹی کے چیلنجز سے گزر رہا ہے، مزید عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی، اور امن کے لیے جو چند دروازے کھلے ہیں وہ بھی شاید ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اس عالمی خطرے کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے صرف ایک حقیقت جاننا ہی کافی ہے۔ دنیا بھر میں سمندر کے راستے جتنا بھی تیل جاتا ہے، اس کا 30% سے زیادہ حصہ ایران کے ساحل کے قریب آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ یہاں لگنے والی آگ کی تپش ہر ملک میں پیٹرول پمپ تک محسوس ہوگی اور عالمی معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دے گی۔
تو اب ہم آتے ہیں سب سے بڑے سوال کی طرف، اس خطرناک کھیل کا انجام آخر ہوگا کیا؟ آئیے مستقبل کے چند ممکنہ منظرناموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مستقبل میں 3 راستے نظر آتے ہیں۔ بہترین صورتحال، پاکستان کی ثالثی کامیاب ہو جائے، کشیدگی ختم ہو اور عالمی سطح پر پاکستان کا کردار مضبوط ہو۔ دوسرا راستہ، یہ کشمکش یوں ہی چلتی رہے، پاکستان اس دوہری پالیسی پر کسی طرح قائم تو رہے لیکن مسلسل عالمی دباؤ کا سامنا کرتا رہے۔ اور تیسرا، سب سے خوفناک راستہ، حالات بے قابو ہو جائے، پاکستان کو کسی ایک کا ساتھ دینے پر مجبور ہونا پڑے اور یہ خطہ ایک تباہ کن جنگ کی آگ میں جل اٹھے۔ ماہرین اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ پاکستان کی یہ حکمت عملی تاش کے پتوں سے بنے ایک محل جیسی ہے۔ یہ صرف اس وقت تک ہی کھڑی رہ سکتی ہے جب تک بات چیت کا دروازہ کھلا رہے اور کوئی بھی فریق براہ راست فوجی کارروائی سے گریز کرے۔ ایک بھی غلط قدم اس پورے محل کو زمین بوس کر سکتا ہے۔ تو آخر میں اصل سوال یہ نہیں کہ کیا پاکستان یہ دوہرا کھیل کھیل سکتا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ وہ اس تنی ہوئی رسی پر آخر کب تک چل پائے گا۔